Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं, जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़त व किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं, वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है और आज के दिन खुदा यीशु मसीह मसलूब हुए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और ये हमारे ईमान की बुनियादी इकाई है और हमारे मसीही अकीदे का हिस्सा है। तो आज एक सिंपल मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, दैट इज द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। The death of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह की मौत, the death of Jesus. और संडे के दिन जो हम पैगाम सुनेंगे खुदावंद ने चाहा तो वो है the resurrection of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह का सो हवाला जो हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत इंजील उसका 27वां बाब चैप्टर 27 और आज हम वहां से पैगाम को शुरू करेंगे जहां पे 7वां कलमा जो है वो एंड होता है। उसके बाद क्या 7वें कलमे के आइए एक दफा इन कलमों को भी रिपीट करें और देखें आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला कलमा क्या है? दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, पांचवा कलमा, छठा कलमा, सातवां कलमा। आमीन। तो आज हम 7वें कलमे से शुरू करेंगे। What happened after that? मत्ती की इंजील 27वां बाब 50वीं आयत से लेकर 50th वर्स से लेकर 53rd वर्स तक। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मक़दिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गए और जमीन लरज़ी और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुक़द्दसों के जो सो गए थे चीर उठे और उसके चीर उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुक़द्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दी। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ना और सुना जाना सबके लिए बाइस है। आमीन। दुआ करें। खुदावंद हम सब तेरी पाक और जिंदा हुज़ूरी में झुकते हैं और आज गुड फ्राइडे के दिन तू अपने कलाम को, अपने भेदों को अपने लोगों के लिए नाज़िल फरमा और फर्दन फर्दन सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो जब
میتھیو مسیح کی مصلوبیت کے ایونٹس کو بیان کرتا ہے تو وہ بہت ڈیٹیلز میں جاتا ہے، اور جیسے ہی 50ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ 7واں کلمہ خداوند نے کہا، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ اس کے بعد متی جو ہے وہ اور ایونٹس کو مینشن کرتا ہے کہ فوراً اس کے ساتھ کیا ہوا، and he mentions over here 7 events, 7 results۔ جیسے خداوند نے جان دی، اور اس کے بعد میتھیو جو ہے وہ اس کے 7 ریزلٹس جو ہیں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اگر ہم 7ویں کلمے کو بھی بیچ میں ڈال دیں تو پھر وہ 8 ریزلٹس ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جب ہم ان کو غور سے اسٹڈی کرتے ہیں 8 باتوں کو تو ہمیں 2 کے پیئرز نظر آتے ہیں، 2 باتوں کے 2 ایونٹس کے پیئرز نظر آتے ہیں۔ سو آل ٹوگیدر ہمیں 4 ایونٹس نظر آتے ہیں۔ سو 8 باتیں بیان کی گئی ہیں اور وہ پیئرز میں ہیں، اور ہمیں ایونٹ کتنے نظر آتے ہیں؟ 4 happenings, 4 major happenings as soon as Jesus gave his life on the cross۔ اور چونکہ یہ ایونٹس اہم ہیں اور صلیب کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور متی نے فوراً ان کو بیان کیا ہے، تو ہم بھی ان کو ایسے ہی پیئرز میں اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اور دنیا کے لیے اس کا مقصد کیا ہے۔ سو پہلا پیئر جو ہم دیکھتے ہیں، Jesus having cried out with a loud voice yielded up his spirit، and یعنی وہ ہر نئے واقعے کے لیے اینڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس کے بعد ایک ڈفرنٹ واقعہ، and behold the curtain of the temple was drawn into from top to bottom۔ سو پہلا جو واقعہ ہوا اور جو پہلا پیر ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی اور مقدس کا جو پردہ ہے وہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے، اور بڑی کلیئرلی یعنی متی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ 2 ٹکڑے، اور آلریڈی آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہیکل کے پردے کا پھٹ جانا جو ہے وہ کس بات کو پیش کرتا ہے، اور جو سبق ہم اس سے سیکھتے ہیں یا جو انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس وہی ہے کہ پاک مقام میں اور پاک ترین مقام کے درمیان ایک پردہ موجود تھا، جس میں سال میں 1 مرتبہ سردار قائم جاتا آن دا ڈے آف اٹونمنٹ، کفارے کے دن، اور اس دن وہ بلے کا خون اپنے ساتھ لے کر جاتا اور پاک ترین مقام میں جو عہد کا صندوق تھا اس کی مرسی سیٹ پر وہ بلڈ کو سپرنکل کرتا تھا، اور بنی اسرائیل کے گناہ 1 سال کے لیے کور کر دیے جاتے، اور پھر نیکسٹ ایئر اگین ہر سال 10ویں مہینے کی 7ویں تاریخ کو ڈے آف اٹونمنٹ جو ہے، یوم کپور جو ہے، یہ منایا جاتا ہے، اور ہیکل کا جو پھٹ جانا ہے اوپر سے نیچے تھا، اس پردے کی جو اپروکسیمیٹ چوڑائی تھی یا موٹائی جسے ہم کہتے ہیں وہ 6 انچ تھی۔ So it was a very very thick and heavy and strong curtain، وہ آسانی سے پھٹنے والا نہیں ہے، لیکن جیسے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، اوپر سے نیچے تک 2 حصوں میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو۔ So it was a very special and unique phenomena or event that happened then۔ اور وہ پردہ جو ہے وہ ایک رکاوٹ تھی، یعنی ایک رستہ جو ہے وہ روکا گیا تھا کہ
انسان جو ہے وہ خدا کی پاک حضوری میں نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں کیا موجود ہے؟ گناہ میں، اور گناہ کے سبب سے خدا کا غضب اس پہ ٹھہرا ہوا ہے، اور اگر وہ اس گناہ کے ساتھ یا گناہ کی حالت میں پاک ترین مقام میں داخل ہوگا تو خدا کا غضب جو ہے اس پہ نازل ہوگا۔ اس کو روکنے کے لیے وہاں پر پردہ جو ہے وہ لگائے گا، اور عبرانیوں کا جو رائٹر ہے وہ ہمیں ایونٹس کے تعلق سے یہ جو کچھ ہوا 7ویں کلمے کے بعد بہت سی ڈسکرپشنز اور وضاحتیں ہمیں بتاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے پڑھیں گے عبرانیوں 10 باب، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے یہ پردہ کیا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو ہیکل کا پردہ ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا ہے؟ تو ہم پڑھیں 10واں باب 19ویں اور 20ویں آیت، اور پھر ہم پڑھیں گے 22ویں آیت۔ کلام مقدس میں یوں مکتوب ہے، بس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے، جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے۔ آمین۔ آمین۔ کیا بتایا ہمیں ہیبرو کے رائٹر نے؟ یہ پردہ کون ہے؟ The body of Christ. This curtain، وہ جو پہلے ٹیبرنیکل میں تھا پھر ہیکل میں تھا، یہ پردہ جو ہے عبرانیوں کا جو رائٹر ہمیں یہ بتاتا ہے this is the body of Christ۔ اور جیسے ہی صلیب پر مسیح کا بدن توڑا گیا، at the very same moment ہیکل کا جو پردہ ہے وہ پھٹ گیا۔ اور عبرانیوں کا رائٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو پردہ تھا وہ خدا کے حضور میں جانے کے لیے رستے کو بند کر دیتا ہے، because there is sin in man۔ اگر وہ گناہ کی حالت میں جائے گا وہ خدا کی ججمنٹ کو فکس ہے، لیکن یسوع مسیح کا بدن جس کو پردے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ ہیکل کا پردہ ہے۔ ابھی جو ورسز آپ نے پڑھی، تو خدا یسوع مسیح نے اپنے بدن کو ہمارے لیے ٹورن ڈاؤن کر دیا، دے دیا، اسے مار ڈالا گیا، اور اس پردے کے پھاڑنے کے سبب سے، اس بدن کو توڑنے کے سبب سے وہ جو رستہ بند تھا وہ رستہ کھل، خدا کی حضوری میں جانے کا جو رستہ ہے وہ کھول گیا۔ پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح کی موت نے ہمارے لیے رستہ اور دروازہ کھول دیا ہے کہ ہم پاک ترین مقام میں اور خدا کی پاک حضوری میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔ سو پہلی بات جو میتھیو ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کی موت نے the moment he died, the way to heaven was open۔ اس کے جی اٹھنے پہ یہ رستہ نہیں کھلا، اس کی موت پہ آج کے دن ہی، گڈ فرائیڈے کے دن ہی وہ رستہ کھل گیا، اور اس لیے اس نے ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ رستہ میں کھول۔ تو ہیبرو کا رائٹر ہمیں یہ بتاتا ہے یہ جو پردہ ہزاروں سالوں سے بنی اسرائیل پاک ترین مقام میں دیکھ رہے تھے، یہ پردہ جو ہے یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے۔ This curtain is Lord Jesus Christ۔ اس کے بدن کو پیش کرتا، اور جیسے ہی اس بدن کو توڑ دیا جاتا ہے، خدا اس پردے کو اوپر سے نیچے تک
پھاڑ دیتا ہے، دو حصوں میں کر دیتا ہے. اب اس پردے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا غضب بیٹے پہ نازل ہو چکا ہے تاکہ اس کی محبت گناہگاروں پہ نازل ہو سکے. آمین. Now if you believe in Lord Jesus Christ, اب یسوع مسیح پر آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ سزا بیٹے کو دے دی گئی ہے اور اس نے اپنے بدن کے وسیلہ سے وہ رستہ کھول دیا ہے جو آسمان کی طرف ہے. آمین. اور اس کے وسیلہ سے، اس رستے کو کھول دینے کے وسیلہ سے now man can have peace with God. آپ خدا سے ملاقات کر سکتے ہیں، آپ خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں اور آپ اس کے ابدی عہد میں داخل ہو سکتے ہیں اور آپ اس کے وعدوں کی سچائیوں کو حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اس بدن کے وسیلہ سے، اس قربانی کے وسیلہ سے آسمانی مقاموں پہ داخل ہو سکتے ہیں. وہ مسیح کی موت نے ہمارے لیے رستہ بنا دیا. ہیبرو کے لیٹر میں کیا لکھا ہے؟ رستہ، راہ بنا دی. بدن کے وسیلہ سے، بدن کو توڑنے کے وسیلہ سے رستہ بنا دیا گیا ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری میں. غلطیوں 3 بار اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے Christ has redeemed us from the curse of the law. شریعت کے سبب سے، حکموں کے سبب سے انسان پر جو خدا کی سزا کا حکم تھا، مسیح نے ہمیں اس سے آزاد کر دیا. مسیح کی موت نے آپ کو آزاد کر دیا. گڈ فرائیڈے ہم اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں، آج کے دن ہم آزاد کر دیے، گناہ کی غلامی سے آزاد کر دیے، موت کی غلامی سے آزاد کر دیے ہیں، جہنم کی غلامی سے آزاد کر دیے گئے ہیں اور ابلیس کی غلامی سے آزاد کر دیے گئے ہیں. آج ہمارے لیے سیلیبریشن کا دن ہے، فتح کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، رہائی کا دن ہے، غلبے کا دن ہے، میلاد کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. ہم خوشی مناتے ہیں، اس کی موت نے ہمیں باپ کے ساتھ ملا دیا ہے، بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا ہے اور ہمیں آسمان کا شہری بنا دیا. ہاللیلویا. آئے یسوع کی تعلیم. Because of the death of Jesus, we have gained victory. ہمیں فتح مل چکی، ہمارے گناہ کینسل ہو چکے. آمین. آئے ہم پڑھیں کلوسیوں 2 باب اس کی 4. Colossians 2:14. آپ کے خلاف جو بھی گناہ کا ریکارڈ تھا، till the day you came to Jesus، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، آپ نے یہ گناہ کیا، آپ نے فلاں گناہ کیا ہے، آپ کے خلاف جو بھی ریکارڈ تھا، مسیح کی موت نے اس سارے ریکارڈ کو کینسل کر دیا. اب جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم. کلوسیوں 2 باب 14 ہے. اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کینوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. سو مسیح نے اس ریکارڈ کو، اس دستاویزات کو جو ہمارے خلاف تھی، مٹا دیا. بنی اسرائیل کے گناہ یوم کفار پر ڈھانپ دیے جاتے تھے. یسوع مسیح نے گڈ فرائیڈے کے دن صلیب پر آپ کے گناہ مٹا دیے، مٹا دیے. ہاللیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیں آپ کے گناہ مٹا دیے. There is no record against you. آپ کے گناہ مٹا دیے گئے. ہاللیلویا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں مسیح کا کفارہ ہمارے لیے کامل کفارہ.
हमें किसी और कफारे की अब जरूरत नहीं। Jesus is our redemption. Jesus paid our price. Jesus is our atonement. कामिल कफारा है, अबदी कफारा है, लासानी कफारा है, जो आपके सारे गुनाह मिटा दे। Hallelujah. This means because of Jesus, God is 100% with you. He is with you, He is for you, He is in you. वो आपके साथ। आपको निजात पाने के लिए मसीह की कुर्बानी के अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके गुनाह हमेशा के लिए मिटा दिए। The work is finished. The salvation is granted and you have been redeemed. आप यीशु मसीह के बेशकीमत और बेयार खून के वसीला से खरीद लिए। Because of the death of Jesus and because of the sacrifice of Jesus, God is on your side. आपको किसी बात के लिए फिक्रमंद होने की अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो कि मुझे तुम्हारी He is there by your side. आपको संभालने के लिए, मदद करने के लिए, दुआओं का जवाब देने के लिए, whatever miracles you need, healings you need, strength you need, He is there for you. He is there with you. आमीन। मसीह की मौत ने कैदियों को छुड़ा लिया। मसीह की मौत ने कलीसिया को उसकी दुल्हन बना दिया है। मसीह ने अपने लहू से कलीसिया को खरीद लिया है और अच्छे चरवाहे ने अपनी भेड़ों के लिए जान दे दी है। All work is done. It is all finished. It is all completed. The price is paid. Jesus has died and resurrected on the third day. और आपके लिए आसमान पर जगह जो है वो बना दी। हालेलुया। आप इस पर्दे की जरूरत नहीं है क्योंकि मसीह का बदन आपके लिए तोड़ दिया गया है, ये तोड़ा गया है। और जैसे ही खुदावंद ने कहा अपनी जान जो है वो दी। मक़दस का जो पर्दा है वो ऊपर से नीचे तक। This is the first thing happened at the cross. जैसे ही यीशु मसीह ने जान दिया आपके लिए, रास्ता खुल गया। बाप तक रसाई का रास्ता खुल गया। गुनाहों से आजाद होने का रास्ता खुल गया। If you are still struggling with your sins, अगर आप आज भी अपने गुनाहों के साथ जंग लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, come close to Jesus. यीशु के नजदीक आए और ज्यादा उसका मुकाशफा हासिल करें और ये सारे स्ट्रगल्स जो सिन के साथ हैं और टेम्पटेशंस के साथ हैं आपकी फतह में मदद करें। हालेलुया। जिसे बेटा आजाद करे वो फिर हकीकत। लेकिन इसके साथ आगे सेकंड पेयर में जो मैथ्यू इवेंट्स आगे बयान करता है उनमें से बहुत कुछ ऐसे काम हुए हैं जो अनसीन वर्ल्ड में जिन्हें आंखों ने नहीं देखा, इंसान की आंखों ने नहीं देखा है, लेकिन वो वाकयात जो है वो मसीह की मसलूबियत के साथ जो है वो रूनुमा। सो आइए पढ़ें 51 वर्स पहले इसे छोड़कर अब हम दूसरे पेड़ में दाखिल होंगे और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़कना। जमीन लर्जी और चट्टानें। This is the second thing that जमीन लर्जी। The earth shook and the rocks
वर्ड स्प्लिट, ये सेकेंड पेयर ऑफ इवेंट्स हैं जो मसीह के जान देते हुए जब दोपहर 3 बजे के करीब ये आखिरी कलमा जो है बोला गया, खुदा ने अपनी जान दी, उसके साथ क्या हुआ? हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में तकसीम। और फिर क्या हुआ? जमीन, द होल अर्थ। इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है जमीन लर्जी, इसका मतलब है द होल अर्थ, एवरी कॉन्टिनेंट, एवरी नेशन, एवरी लैंड। जमीन क्या हुआ? लरज के, क्योंकि इब्ने खुदा ने अपनी जान दी। और चट्टाने, and the rocks split, यानी बहुत सी चट्टानें टुकड़ों में तकसीम। इंग्लिश में देखें, and the rocks split, यानी बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े हो। थ्रूआउट द वर्ल्ड, और डेफिनेटली यरूशलेम में भी, बनी इसराइल में भी, पैलेस्टाइन में भी उनको विटनेस किया गया है कि बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो तरक्की, स्प्लिट होगी, कई टुकड़ों में तकसीम हो। सो क्यों मैथ्यू ने इस वाक्य को बयान? द रॉक्स, चट्टानें जो है, जमीन जो है, वो नाम के रखती ना प्रेम रखती कि अब हमने ये करना है, लेकिन वो अपने खालिक की आवाज को सुनती। They know the voice of their creator, और उनको आज इस बात का अंदाजा है कि सुपरनैचुरल वर्ल्ड में कुछ आज हुआ। तो जो पहला वाक्य है पर्दा फटने का, वो एक फिजिकल पहलू में है, और उनके रिलीजियस जो ज्यूइश सिस्टम है उसके रिलीजियस रैलम में है। लेकिन मसीह की मौत के सबब से जो दूसरा पेयर ऑफ इवेंट्स हुआ, जमीन लर्जी एंड द रॉक्स स्प्लिट, और ये वाक्य जो हमें क्या मैसेज दे रहा, ये इवेंट जो है जमीन का लर्जना और चट्टानों का टूट जाना हमें क्या मैसेज दे रहा है? Something old is coming to an end and something new is going to begin. जब एक चीज टूट जाती है, लरस जाती है और तोड़ दी जाती है, इसका मतलब है अब वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। God is going to replace it, and God is going to do something new. और ये एक मैसेज है जो चर्च के लिए जाता है। The death of Christ आपकी जिंदगी में माजी के और दुश्मन की जो भी चट्टानें हैं उन सबको तोड़ डाल। आपकी जिंदगी में जो पहाड़ है वो स्प्लिट हो जाए, और जमीन लर्जी। दिस इज समथिंग अनइमेजिनेबल, यानी दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे हम पूरी जमीन को लर्जा सके, सिवाय कोई एटॉमिक वेपन यूज हो जाए, फिर भी एक लिमिटेड एरिया में जमीन जब शेक करे। So everything shook when Christ gave his life. और ये जो मैसेज हमें दे रहा है जमीन का लर्जना, God is telling you, I am going to shake the unshakables from your life. जिन चीजों को आप समझते हैं हमारी जिंदगी से हलाई नहीं जा सकती हैं,
خدا ان کو ہلانے کی بھی قدرت رکھتا ہے، خدا چٹانوں کو بھی توڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور کوئی ایسے حالات ہیں، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ہل نہیں سکتی ہیں، یہ ہٹ نہیں سکتی ہیں، لیکن مسیح کی جو موت ہے وہ ان کو بھی ہلا سکتی ہے، ان کو بھی ہٹا سکتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ The things which are regarded firm and unshakable، وہ بھی چیزیں اب مسیح کی موت کے سبب سے اپنی جگہ سے ہل سکتی۔ اور اسی لیے مرکز کی انجیل میں لکھا ہے تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تم اس پہاڑ سے کہو کہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے، ہٹ جائے اور سمندر میں جا گرے تو وہ جا گرے۔ Because in the name of Jesus, by the power of the death of Jesus, the unshakable can be shaken, will become shaken۔ اور اس میں جو ایک اور پیغام ہے unseen world میں گا، جب پوری زمین جو ہے وہ ہلائی گئی ہے، زمین لرزی ہے اور چٹانیں ٹوٹی ہیں۔ So God is sending a message to the kingdoms, to the kingdoms of the world, the kingdom of man۔ وہ انسان کی جو بادشاہت ہے اس کو یہ میسج دے رہا ہے I am going to shake you, I am going to establish my own kingdom, old things I am going to remove and new things I am going to do۔ اور وہ تاریکی کی بادشاہت کو ایک میسج دے رہا ہے Now your kingdom is shaken, your kingdom is shaken۔ تاریکی کی بادشاہت کو، انسان کی بادشاہت کو وہ یہ میسج دے رہا ہے اب تمہاری بادشاہتیں جو ہیں یہ لرز جائیں گی، جہاں جہاں میری بادشاہت پہنچے گی تمہاری بادشاہی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے جب چرچ آگے بڑھتا ہے ابلیس پیچھے ہٹتا ہے، کیونکہ آلریڈی اس کی موت پہ اس کو لرزا دیا گیا، اس کی فاؤنڈیشنز شیک کر دی گئی۔ اور اس لیے جب خدا کی بادشاہت آگے بڑھتی ہے وہ انسانی کنگڈمز کو ختم کر دی۔ جب چرچ آگے بڑھا رومن کی کنگڈم ختم ہوئی۔ ہاللیلویہ۔ اور کانسٹنٹائن جب مسیح پر ایمان لایا تو رومن کنگڈم جو ہے وہ مسیح کی کنگڈم ہے، کیونکہ مسیح نے اپنی موت کے وقت ان کنگڈمز کو ہلا دیا۔ چرچ کے لوگوں جب آپ آگے بڑھتے ہیں، منادی کرتے ہیں، اور جب آپ کا سامنا تاریکی کی کنگڈم سے ہوتا ہے، ریممبر وہ ہلا دی گئی ہے۔ جب اس نے چلا کر صلیب پر اپنی جان دی ہے، that kingdom was shaken at that time۔ ہاللیلویہ۔ اور عبرانیوں کا رائٹر ہمیں بتاتا ہے 12واں باب، عبرانیوں 12واں باب 26 آیت سے 28۔ اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا، مگر اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین کی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا۔ اور یہ عبارت کہ ایک بار پھر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو چیزیں ہلا دی جاتی ہیں مخلوق ہونے کے باعث ٹل جائیں گی تاکہ بے ہلی چیزیں قائم رہیں۔ پس ہم کو بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور قوم کے ساتھ ہے۔ آمین۔ So can you see the similarity over here؟ ہیبرو کا جو رائٹر ہے ہمیں اس واقعے کی طرف لے جاتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس وقت زمین ہلائی گئی، اور وہ کس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہا ہے؟ دنیا کی کنگڈم سے، کہ اس کے بعد وہ کنگڈم قائم کر دی گئی ہے جو ہلائی نہیں جا سکتی۔
آمین. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اپنے آنے پر اب نہ صرف وہ زمین کو ہلائے گا بلکہ آسمان کو بھی. He will shake everything once again. Once again. یاد رکھیں سیکنڈ کمنگ نے جس دن ہونا ہے پوری زمین ہلے اور آسمان بھی ہلا دیا. This is what the writer of Hebrews. اور اس میں جو قوتیں ہیں جو کنگڈمز ہیں وہ سب ہلا دی گئیں اور پھر وہ بادشاہی قائم کر دی جائے گی جو ہلنے کی نہیں ہے, جو انشیک. آمین. سو مسیح کی موت نے جو دوسرا پیئر آف ایونٹس ہے ہمیں کیا بتاتا ہے, ایک ایسی بادشاہی قائم کر دی ہے جو کبھی نہیں ہلائی, which is unshaken. اور وہ بادشاہی کون سی ہے؟ خدا کی بادشاہ, آسمان کی بادشاہ, یسوع کی بادشاہ, the church. آپ لوگ اس بادشاہ کے سٹیزنز. آمین. آپ ہمیشہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں آپ ہمیشہ کے لیے قائم رہیں. آمین. آگے چلیں. اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اگلی بھی پڑھ لیں. 53 آئے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور مردوں کو دکھائی دی. سو تھرڈ جو پیئر آف ایونٹس ہیں, قبریں کھل گئے اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے. ہاللیلویا. This is the third main event that happened on Good Friday. یروشلم کے ارد گرد جو قبرستان تھے ان میں سے قبریں کھل گئی اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے. This is the third physical event happened on the day of Good Friday. یہ بہت سی قبریں. So what happened? مسیح کی موت کا پیغام صلیب سے right from the cross کہاں پہ چلا گیا ہے؟ وہ مقدس جو قبروں میں تھے اور قبریں ان مقدسوں کی قبریں کھل گئی اور وہ جی اٹھے, زندہ ہو. کسی نے ان کو زندہ نہیں کیا, کسی نے قبروں کو نہیں کھولا. مسیح کی موت کا پیغام جب ان قبرستانوں میں پہنچا جو یروشلم کے ارد گرد تھے, قبریں آٹومیٹکلی قبریں کھل گئی. By the power of his death, the graves opened. مقدسوں کی قبریں کھل گئی اور ان کے جو ریمینز تھے, باڈی پارٹس تھے, کوئی روٹن تھے, واٹ ایور اٹ واز, مسیح کی موت کی قدرت نے ان بدنوں میں پھر سے زندگی لائی. لکھا وہ زندہ ہو, لکھا کہ نہیں لکھا؟ جسم جو سو گئے تھے جی اٹھے. The death of Christ was such a powerful phenomenon. یہ قبریں جو ہیں مقدسوں کی وہ کھل اور بدن جو تھے اور this is once again what is going to happen when Jesus is going to come back. جیسے خداوند یسوع مسیح نے واپس آنا ہے پھر ایسے ہی
You all know this. जितने मसीह में सो गए वो सब जी उठे, और हम हवा में उठकर उसका। लेकिन इसमें जो हमें एक मैसेज नजर आता है वो ये है, although the believers in Christ they die, जिस्मानी तौर पर वो मर जाते हैं, एक निजाम है जिसके तहत अभी दुनिया चल रही है, but even though they die, their dead bodies are waiting to be resurrected. They are waiting to be resurrected. कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह वापस आएगा, वो उस बदन में से जी उठेंगे, वो कब्रों में से बाहर। और इसलिए पहला ग्रंथी 15वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, जितने मुर्दों में से जी उठे खुदावंद यीशु मसीह में पहला। Now what is Matthew telling us? कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, by the death of Christ उसके बदन की नेचर बदल चुकी। Although he dies, he is still living. वो मर भी जाए बदन, वो फिर भी जिंदा है, और वो एक वक्त के इंतजार में है कि जैसे हमारा यीशु बादलों पर आएगा, नेक्स्ट टाइम जब वो बादलों पर आएगा, मुर्दे गैर फानी हालत में जीवेंगे। Although a believer dies, his body, his spirit, his soul is yet alive. वो जिंदा, और वो मसीह के आने के मुंतजर हैं कि as Jesus comes, we will be resurrected. So खुदावंद यीशु मसीह की मौत ने मौत की पावर को ब्रेक कर। The death of Jesus was a death defeating death. The death of Jesus was a death defeating death. खुदावंद यीशु मसीह की मौत एक ऐसी मौत थी जिसने मौत को शिकस्त दी, और इसी मोमेंट पे जब वो मरा, सेव्स जो है वो मुर्दों में से, लेकिन जब वो जी उठा तो फिर वो यरूशलेम गया। अगली आयत में ये लिखा है, और उसके जी उठने के बाद कब्रों में से जिंदा हो गए। This is what Matthew telling us. They resurrected, they were alive. कब्रें भी खोल गई, लेकिन लिखा उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए, और बहुतों को, many were raised and seen by many people. और जितनी देर खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी नहीं उठा, ये जो सेंट्स थे ये जी तो उठे लेकिन कब्रों में से बाहर नहीं निकले। On the resurrection day, they came out of the graves and they went out into Jerusalem, और बथेरों को दिखाया। आमीन। आखिरी बात, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से कैसे जी? How did Christ was raised up from the dead? ये मुर्दे जो हैं, जो सेंट्स थे, जो मर गए, ये कैसे जी उठते हैं? खुदावंद यीशु मसीह कैसे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे? So remember the theology, remember the doctrine. Blood is essential
for resurrection. क़यामत के लिए, जी उठने के लिए, मुर्दों की क़यामत के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए the blood is essential. कौन सा खून? The blood of covenant, the blood of Jesus. वो लहू जो सलीब पर बहाया गया है वो जिंदा है. The resurrection comes through the blood. And Jesus was raised from the dead by his own blood. अपने ही खून की कुर्बानी के सबब से वो मुर्दों में से जी. He is raised from the dead by the blood of the covenant. ये मेरे अहद का वो खून है जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए. Jesus was also raised from the dead by the power of the Holy Spirit through his own blood of covenant. कहने वाले लोग सोचते हैं रूह कुद्दस ने जिंदा किया. कहने वाले लोग सोचते हैं फरिश्ते आए और उन्होंने वो खुदा की तरफ से आए उन्होंने जिंदा किया. No, Jesus was raised from the dead by his own blood. और आज भी वही लहू है जो हमें मुर्दों में से जिंदा किया. Believe in the blood of Jesus Christ. Believe in the death of Jesus Christ. Believe in the resurrection of Jesus Christ. Some people think we will be resurrected because of the resurrection of Jesus. हम इसलिए जी उठेंगे क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है. No, this is not theology. This is not theology. हम इसलिए जी उठेंगे क्योंकि उसने लहू बहा दिया. The death of Christ is my price for resurrection. मेरी जी उठने की कीमत यीशु का पाक लहू है. And he was also himself raised by that blood. That blood is so precious. इस कदर कीमती लहू है, इस कदर पाक लहू है, इस कदर अजीम लहू है, यीशु का लहू है, बेटे का लहू है कि आज हम उस पर ईमान लाते हैं, हम हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं. And at his coming, the same blood, वो जो कलवरी से बहते हुए खून के कतरे हैं, वो आज भी जिंदगी है. अहद का खून है, बेअहद खून है, पाक खून है, बड़े का खून है, बेटे का खून है, कुफारे का खून है, असली लहू है, अब्दी लहू है, आसमानी लहू है, डिवाइन ब्लड है, इन्फिनिट ब्लड है जो बहाया गया है. उसमें आज भी जिंदगी. इमैनुएल की वेन्स में से जो ब्लड निकला है वो आज भी जिंदा. इसी लहू ने उसको भी जिंदा किया. वो पहले दिन भी जिंदा हो सकता, वो मरने के फौरन बाद भी जिंदा हो सकता, वो 1 मिनट में भी जिंदा हो सकता. It took him 3 days and 3 nights because of the prophecy. जो भी आलमों में खुदा ने काम करने थे उसके लिए it required time. Otherwise मसीह को जी उठने में माइक्रो सेकंड्स. The very moment when he gave his life he could have been resurrected. लेकिन एक प्रोसेस था जो खुदा ने पूरा किया. आमीन. If you believe in that blood, the shed blood of Lord Jesus Christ, for the remission of your sins, you will live forever. तो मर भी जाए तो भी जिंदा है. आए में एक हवाला पढ़े. इब्रानी 2 बाब 14 है. And we are just going to close the message. There is so much power and victory in the death of Jesus. मसीह की मौत में इस कदर फतह है, कुव्वत है, कुदरत है. अभी हम जी उठने की बात ही नहीं कर रहे. उस तरफ जाएंगे तो और बहुत कुछ है जो हमें. हालेलुया.
اس کی موت سے ہمیں بہت دکھ ملے. آج پڑھیں. بس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوئے تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے. آمین. موت کے وسیلہ سے اس نے اس کو شکست دی ہے جس کو موت پر. پہلا تسلونیکیوں 5 باب اس کی 10. اور آخر میں ہم وہ حوالہ پڑھیں گے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بھی اپنے ہی کووننٹ بلڈ کی وجہ سے مردوں میں سے. کل کو آپ یہ نہ سوچتے ہیں کہ آپ کا انکار سے آج. ہاں جی. پہلا تسلونیکیوں 5 باب اس کی 10. وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جییں. اسی کے ساتھ. Either whether we are awake or asleep, we might live with him. Hallelujah. So ہم ان کی ڈیٹیل آخری آیت ہم دیکھیں گے. ہیبروز 13 عبرانیوں 13 باب اور 20ویں آیت سے 20 اور 21. God raised Jesus by the blood of the eternal covenant. اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا. کیسے زندہ کیا؟ The blood of the eternal covenant. آج دوبارہ پڑھیں. اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث. ابدی عہد کے خون کے باعث. یہ خون کس کا ہے؟ یسوع کا اپنا خون ہے. اس کے باعث اس نے اس کو مردوں میں سے زندہ کیا. ہاں جی آگے. مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا. 21ویں آیت. تم کو ہر نیک بات میں کامل کرے تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم میں پیدا کریں جس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے. آمین. So the last thing is خدا باپ کی شکر گزاری کرتے رہیں اس ابدی لہو کے. Sing about the blood of Lord Jesus Christ. مسیح کے لہو کی تعریف کے گیت کرتے اس میں زندگی. مسیح کے لہو بہائے جانے پر ایمان رکھیں کہ وہ میرے گناہوں پر فدیہ، وہ میری شفا کے لیے. In every church service celebrate the eternal blood of the covenant. Eternal blood of covenant. یہ 3 باتیں 3 ورڈز یاد. Eternal blood of covenant. یہ ہے مسیح کا لہو. Eternal ہے اور covenant ہے، عہد. اور عہد کیا ہے؟ جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی. Celebrate the blood of Jesus. Praise the blood of Jesus. Give thanksgiving for his shed blood. جس نے ہمیں آزاد کر دیا، جس نے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کر دیا، بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا، جس نے ہمارے لیے آسمان کا رستہ کھولا. ہاللیلویا. آئے اس عظیم قربانی کے لیے زوردار یہ زوردار کے لیے زوردار نہیں. ہم اس لہو کو آج ایک بار پھر
This is why we celebrate Good Friday. This is why it is Good Friday for us. उसके अब्दी लहू ने हमें हमेशा की जिंदगी को आमीन। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं, खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।